بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. ادبی شخصیت پر یا کوئی بھی علمی پروگرام شعبہ اردو کا خاصہ ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ایک روایت ہے بلکہ یہ یہاں کے طلباء کی تربیت کے لیے بھی ہے جو اس طرح سے پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے ورثے جو علم و ادب کے ہیں اس شہر میں ان نئی نسل کو ہی آگے سنبھالنا ہے، اور اس لیے ان کی یہاں پر حاضری اور موجودگی ضروری قرار دی جاتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ انہیں اٹینڈنس لگانی پڑتی، ان کو ان کے نمبرات بھی ملتے ہیں. خیر، میم ناگ صاحب مختار شاہ ناگپوری جب تک اپنے اصل نام کے ساتھ میں تھے کوئی خاص ایسی ان کی شناخت نہیں تھی، لیکن جب میم ناگ ہوئے تو دنیا انہیں جانی، اور صرف ایک تو نام کی ان کی انفرادیت تھی، ساتھ میں ان کی افسانہ نگاری، ان کا فن اور ان کی جو کوئی بھی آپ کہیں صلاحیت، اس دم پر وہ اپنے آپ کو منفرد رکھ سکے. میم ناگ کے ہی ہم عصر ایک افسانہ نگار، اس شہر کے معروف افسانہ نگار، بلکہ یہ کہیں کہ پوری ادبی دنیا ان کو آج جانتی ہے، اشتیاق سعید صاحب کہ جو ان کے ہم عصر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور ساتھ بھی رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب اشتیاق سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، میم ناگ صاحب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اشتیاق سعید صاحب. جناب صدر قاسم ندیم صاحب، عبداللہ امتیاز صاحب، ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، انور مرزا صاحب اور سامعین، السلام علیکم. میں میم ناگ کی کہانیوں پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ 10 دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، اس لیے میں ان کی کہانیوں پر کچھ لکھ نہیں سکا. ایک پرانا مضمون ہے جو میں نے ان کی وفات کے وقت میں لکھا تھا، وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کا عنوان ہے کہانی کار جو خود کہانی ہو گیا. کہانی کار جو خود کہانی ہو گیا. مقولہ ہے کہ آگ سے کھیلنے والا آگ سے جل کر مرتا ہے. ماہر شناور کی موت پانی میں ڈوب کر ہوتی ہے. موذی امراض کا معالج معمولی سی بیماری سے جاں بحق ہو جاتا ہے. اسی طرح کہانی کار کہانیاں تخلیق کرتے کرتے ایک دن خود کہانی ہو جاتا ہے. پھر اس کے تخلیق کردہ کردار ہی اس کی کہانی بیان کرتے ہیں. جہاں تربیہ مناظر آتے ہیں وہاں خوش ہوتے ہیں، نئے ہنسی ٹھٹھا ماحول کو گلزار کر دیتے ہیں اور حزنیہ سچویشن پر ملول ہو کر آب و بقا چینک و بخار سے ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. میم ناگ اسی قبیل کے کہانی کار تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی سینکڑوں کہانیاں تخلیق کی، یا یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کہانیاں خود ان میں پناہ تلاشتی رہتی تھی. جبکہ کہانی کے بطون میں اتر کر پل بھر کو ہی صحیح دنیا مافیا سے بیگانہ ہو جایا کرتے تھے. کبھی کبھی تو ان کے اندر یہ خواہش بھی انگڑائی لیتی کہ کاش ان کا وجود سمٹ کر آمیبا سے چھوٹا ہو جائے جو خوردبین سے بھی دکھائی نہ دے، مگر وہ سب کچھ دیکھیں اور ان سب سے محظوظ ہوتے ہیں. میم ناگ سے میری ملاقات گزشتہ صدی کی 8ویں دہائی کے وسط میں یعنی 85-86 میں عین دت کے گھر سانتا کروز ممبئی میں ہوئی تھی. عین دت نے میم ناگ کی صدارت میں افسانوں کی نشست منعقد کی تھی. وہ میرا ابتدائی دور تھا. 2-1 افسانے روشن ادب اور خاتون مشرق میں شائع ہو چکے تھے، مگر میم ناگ کے 10 افسانے میں نے ماہنامہ شمع اور روبی میں پڑھ رکھے تھے. اس لیے ان سے ملنے کی خواہش شدید تھی. ساتھ ہی
ذہن پر ہراس کا سایہ بھی مسلط تھا کہ اس قدر نامور اور معتبر افسانہ نگار کے سامنے اپنا حقیر سا ٹوٹا پھوٹا افسانہ کیسے پڑھ سکوں گا. لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب عین دت کے فلیٹ پر پہنچ کر میں نے ڈور بیل بجائی، کیونکہ دروازہ آج خود میم ناگ نے ہی کھولا، اور مجھے دیکھتے ہی اپنے مخصوص انداز میں ذہب اٹھے. ارے آؤ اشتیاق. ناگ صاحب کی زبان سے اپنا نام سنتے ہی میرا چہرہ استعجابیہ ہو گیا کہ موصوف نہ صرف میرا نام جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی. پھر گھنٹے بھر ہی میں وہ مجھ سے ایسے گھل مل گئے جیسے پانی میں برف گھل کر اپنا وجود کھو دیتا ہے. اس کے بعد وہ خود گاہے گاہے مجھ سے ملنے لگے، حالانکہ ان کے اور میری عمروں کے درمیان 13 سال کا فاصلہ تھا. انہوں نے کبھی اس فاصلے کو محسوس ہونے نہیں دیا. البتہ میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ ناگ جب بھی مجھ سے ملتے اپنی عمر کے 13 سال کو بڑی صفائی اور چابکدستی سے سمیٹ کر میری عمر کے متوازی ہو جاتے اور اسی مناسبت سے گفتگو کرتے. اسی سبب وہ میرے غیر ادبی دوستوں سے بھی کافی گھل مل گئے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا. ناگ کی گفتگو میں گھوم پھر کر لڑکی، عورت اور جنس آ جاتا. وہ اکثر جنس کو مختلف زاویوں سے دیکھنے، سمجھنے اور بھوگنے کی باتیں کرتے. کبھی کبھی تو عورت کی جسمانی حرکات یعنی باڈی لینگویج تبدیل کرنے کی منشا ظاہر کرتے. ان کا اس امر پر یقین کامل تھا کہ تمام عورتیں ایک سی نہیں ہوتی، ہر عورت کی سائیکی مختلف ہوتی ہے. چنانچہ اس سائیکی کو سمجھنے اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے عورت کے بطون میں اترنا ہوگا، جہاں بے شمار سیارگان موجود ہیں جن میں گمشدہ دنیا بھی ہے. اس دنیا کی بازیافت کا نام جنس ہے. میم ناگ کا آبائی وطن بلڈانا، مہاراشٹر ہے. میم ناگ کا آبائی گاؤں بلڈانا، مہاراشٹر ہے. والد محترم سید اسماعیل علی انگریزی حکومت کے دوران پولیس میں ملازم تھے. ان کی تعیناتی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی موضع چارامہ، تعلقہ کانکیر، ضلع بستر میں ہوئی. یہیں 1 جولائی 1950 کو میم ناگ کی ولادت ہوئی. والدین نے نومولود کا نام مختار احمد رکھا. مختار نے چارامہ کی اوبر خابر ناہموار زمین پر پکیاں کھینچتے کھڑے ہونے اور چلنے کی جستجو میں گرتے پڑتے عمر کی 8 منزلیں طے کر لیں. اسی دوران یعنی 1957 میں والد محترم کا تبادلہ کا پروانہ آ گیا اور وہ مائع اہل و عیال موضع چارامہ سے ناگپور آ گئے. پھر کیا تھا، 8 برس کے ناگپور کو ناگپور نے جیسے گود لے لیا. پھر اس کی پرورش و پرداخت، تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا. جوں جوں مختاروں کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا، ناگپور کا پدرانہ شفقت، دوستانہ رویہ اختیار کرتا جاتا. یہی سبب ہے کہ مختار کو بھی ناگپور سے انسیت ہو گئی. رفتہ رفتہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے. اسی سبب جب مختار کی طبیعت لکھنے لکھانے کی جانب مائل ہوئی تو مختار ناگپوری کے نام سے لکھنا شروع کیا. کئی برس سے سلسلہ چلا. پھر مختار کو مخفف کر کے میم ناگپوری کے نام سے لکھنے لگے، کیونکہ وہ نام کے ساتھ مذہب کا ٹیگ ضروری نہیں سمجھتے تھے. تمام مذاہب نے انسانیت ہی کو اولویت دی ہے اور اپنی اپنی کتابوں اور صحیفوں میں انسانیت کا درس دیا ہے. اس لیے وہ انسانیت ہی کو سب سے بڑا مذہب مانتے تھے. ان کا بچپن موجہ چارامہ اور لڑپن ناگپور میں ہندو مسلم یکانگت والے ایسے ماحول میں گزرا ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ محرم اور عید ہندو بھی مناتے تھے اور ہندوؤں کے ساتھ ہولی اور دیوالی پورے جوش و خروش کے ساتھ مسلمان بھی مناتے تھے. ایک دوسرے کے مابین رتی بھر کا تفرقہ نہ تھا، بلکہ ایک دوسرے سے محبت، رواداری اور بھائی چارہ تھا. دونوں ہی ایک دوسرے کے خوشی سے شادماں اور غم سے ملول ہو جایا کرتے تھے. وہ مختار ناگپوری سے میم ناگپوری ہو تو گئے تھے لیکن کلی طور پر اس سے مطمئن نہیں تھے.
क्योंकि रह रह कर इन्हें इस नाम से भी एक मखसूस मजहब की बू आती थी, लिहाजा जब ये नाम नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो इन्होंने नागपुरी को भी मुखफ़्फ़ करके नाग कर दिया। इस तरह वो मुख्तार नागपुरी से मीम नाग हो गए। इस नाम की नुसरत ने इन्हें काफी मकबूलियत बख्शी। मीम नाग ने इब्तदाई तालीम नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल से पाई, जो महज चौथी जमात तक थी। फिर किदवाई स्कूल लश्करी बाग, जो उन दिनों नई नई खुली थी, वहाँ दाखिला ले लिया। यहाँ 5वीं और 6वीं के बाद इन्हें सीधे 8वीं जमात में जंप करा दिया गया। शायद इसी सबब 9वीं जमात में उन्हें मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले थे और वालिदैन ने जैसा असातिज़ा की निगाह में उनकी शबीह एक गब्बी लड़के के बन गई। इससे कतई नज़र जहाँ तक मेरी समझ मुझे बावर कराती है, ये बात हकीकत से परे है, क्योंकि मीम नाग आज भी जमा नफी, ज़रब और तकसीम से कोसों दूर है। वो सूद और ज़या का लफ्ज़ उनके वजदान की डिक्शनरी में दर्ज ही नहीं है। बहरकैफ इन्होंने 10वीं में मैथ्स के बजाय बायोलॉजी और जूलॉजी ले लिया। जूलॉजी में इन्हें डिस्टिंक्शन मिला। फिर गब्बी लड़का मुख्तार असातिज़ा की निगाह में एकदम ज़हीन बन गया। अंजुमन हाई स्कूल सदर नागपुर से HSC पास किया। बाद मॉरिस कॉलेज NMV में BA में दाखिला लिया। BA के पहले और दूसरे साल के इम्तिहानात पास किए। फिर माशी परेशानी के सबब तीसरे साल में ड्रॉप आउट ले लिया। आज ही की तरह उस जमाने में भी माश की उसूल की खातिर बदरी का शिकार होना पड़ता था। मुलाजमत का उसूल जमाने कदीम में शहजादे के कुल बकाउली हासिल करने से भी कहीं कठिन था। वालिद साहब पुलिस की मुलाजमत से सुबकदोश हो चुके थे, इसलिए वो इनकी मुलाजमत के लिए तवज्जो करने से माजूर थे। हालांकि जब वो बरसरे मुलाजमत थे तो कई रिश्तेदारों को मुलाजिम करवा दिया था। लिहाजा मीम नाग को अपने मिजाज के बरखिलाफ कभी कपड़ा मिल में, कभी पानी के टैंकर पर, तो कभी डैम पर मुलाजमत करनी पड़ी। जब मन मुआफिक काम न मिला तो मुंबई जाने की ठान ली। हालांकि मुंबई में न ही कोई ठोर था, न ठिकाना, न ही कोई जानने पहचानने वाला था। हाँ, अदबी कह लो या कलमी दोस्ती सलाम बिन रज़्ज़ाक से थी। अफसानों के ताल्लुक से उनसे अक्सर खत व किताबत हुआ करती थी, इसलिए उनका पता डायरी में दर्ज था। अलावा हाजिर एक दोस्त के जीजा जी जो चेंबूर के बेगर सोम में लेबर अफसर थे, जबकि दोस्त की बहन ऑल इंडिया रेडियो पर मराठी नग़्मे गाती थी। इनकी रिहाइश बेगर सोम के अहाते में ही थी। ना उनका पता हासिल करके जुलाई 1975 की किसी तारीख को 33 रुपए 35 पैसे का टिकट लेकर नागपुर दादर एक्सप्रेस पर सवार हो गए और दादर उतर कर सीधे उनके घर बेगर सोम जा पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, क्योंकि बीवी के लिए भाई के और शौहर के नजदीक साले के दोस्त थे। चुनांचा खूब खातिर मुदारात की, लिहाजा इनके आराम का ख्याल रखते रहे। नाग भी खुश कि चलो अच्छा ठिकाना मिल गया है, अब आराम से मुंबई को भोगेंगे। कहते हैं ना कि मछली और मेहमान से 3 दिनों के बाद बू आने लगती है। लिहाजा मीम नाग भी चौथे दिन से उन लोगों की निगाहों में खटकने लगे थे। जीजा जी ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी, लेकिन दोस्त की बहन ने उन्हें रफू चक्कर करने के सैकड़ों जतन किए, जिसके कहीं इन्हें शर्मिंदगी उठाने में पड़ती और दिल आजारी भी होती। मीम नाग कदरे हफ्सात होने के बावजूद सख्त जान बने रहे और 100 जूता खाओ तमाशा घूस के देखो के मिजाज वहीं डटे रहे। आखिर मुंबई जैसे विशाल शहर में जाते भी तो कहाँ। मुंबई के 3 संतों को समंदर ने घेर रखा है। उनके पास बस एक संत बच रहा था, चेंबूर का बेगर सोम। इसलिए वो होम उनकी नजर में किसी काशी और काबा की मानिंद मुकद्दस था, क्योंकि यही इनके मिजाज ने नियत बांधी। तो गुरूर ने रुकू, अना ने सजदा किया और जमीर ने सलाम किया। हालांकि मीम नाग नागपुर से मुंबई आने के दूसरे ही दिन सलाम बिन रज़्ज़ाक से मिले थे,
ان دنوں سلام بن رزاق کرلا کسائی واڑہ کے لمبی سیمنٹ چال میں رہائش پذیر تھے. 10 بائی 15 کی کھولی تھی. ہوا کسی کونے خطرے سے بس اتنی ہی آتی تھی جتنی عمل تنفس کے لیے درکار ہوتی تھی. روشنی کا گزر تو قطعی نہ تھا. شاید ظفر گورکھپوری کبھی سلام بن رزاق سے ملنے لمبی سیمنٹ چال میں گئے ہوں گے, تبھی انہوں نے مطلع کہا ہوگا, دن کو بھی اتنا اندھیرا ہے میرے کمرے میں, سایہ آتے ہوئے ڈرتا ہے میرے کمرے میں. میم ناگ سایہ نہیں, ذی نفس تھے. ان کا ڈرنا تو فطری تھا. لہذا سلام بن رزاق کے ہاں عارضی طور پر قیام کی جو موہوم سی امید ان کے بطون میں کہیں پل بڑھ رہی تھی, اسے دوست کی بہن کی لان تان پر اکثر قربان کر دیا. بہرحال سلام بن رزاق نے میم ناگ کو کھولی کے باہر یعنی چال کی راہداری میں اسٹول پر بٹھایا اور چائے پانی سے تواضع کی تھی. پھر تو تقریباً روزانہ ناگ سلام بن رزاق کے یہاں جا پہنچتے اور گھنٹوں ادب پر گفتگو کرتے. اس دوران سلام بن رزاق نے انہیں ممبئی کے مختلف شعراء اور ادبا سے متعارف کروا دیا تھا. جب بات ملازمت کی آئی تو انور قمر سے ملوایا. انور قمر ہاؤس کیپنگ اینڈ کیٹرنگ کے مشہور کانٹریکٹر چمن لال سسودیا کے یہاں بطور مینیجر ملازم تھے. میم ناگ کو بھی سسودیا کے یہاں ملازم رکھوا دیا اور گوا بھجوا دیا. گوا میں وہ سیبا گائکی انڈیا اور مینسفیلڈ کمپنی میں انڈسٹریل کینٹین سپروائزر کی حیثیت سے غالباً 2 سال خدمات انجام دیے. پھر تھانہ کے ممبئی کیمیکل, انڈوفل اور بھانڈوپ کی دوا کمپنی, نیز آئل رگز, پلیٹ فارم اور بحری آئل ٹینکروں پر بھی اسی حیثیت سے کام کیا. بعد ازاں کانٹریکٹر کے ہیڈ آفس خار ممبئی میں 12 سال تک بحیثیت کلرک کام کرتے رہے. اس دوران ان کی رہائش کرلا کسائی واڑہ سے متصل عمر واڑی میں رہی اور گاہے گاہے بطور رائٹر فلمی دنیا میں بھی جدوجہد کرتے رہے کہ شاید اسی دنیا کی دھرتی سے کامرانی کا کوئی ایسا سوتا پھوٹے جو ان کے مقدر کو سکندر کرتے, اور وہ سکندر حالات کے کورس کو قید کر کے اس سے پوچھے کہ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. لیکن حیف, ان کے مقدر کو حالات نے بیبلون پرسیا بنا دیا, جہاں ایک چوتھائی دنیا فتح کر لینے کے بعد سکندر اعظم کی معمولی سی بیماری سے موت واقع ہو گئی تھی اور سارا بیبلون پرسیا ماتم سنا ہو گیا. بہرحال میم ناگ کو فلموں میں رائٹنگ کا موقع نہیں ملا. چنانچہ ہما وقت مایوسی اور محرومی کا اندھیرا ان کے ذہن پر چھایا رہتا. اسی دوران رفیق جعفر کا ایک شعر ادبی اور فلمی حلقوں میں مشہور ہو گیا, زندگی کی فلم پھر ادھوری رہ گئی, وہ سین کٹ گئے جو کہانی کی جان تھی. یہ شعر میم ناگ کی بھی سماعت تک پہنچا. سن کر انہوں نے بھی اپنی زندگی کی فلم ادھوری معلوم ہونے لگی اور وہ اس بات کا چرچا جا بجا کرنے لگے. بات اڑتے اڑتے معروف شاعر شور نیازی, اقبال نیازی کے والد تک بھی پہنچی. انہوں نے ناگ کی زندگی کی فلم کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور چند دنوں میں ہی یہ کہہ کر اپنی ہی بھانجی سے رشتہ لگا دیا کہ زر کا انتظام تمہیں کرنا ہے, زن اور زمین کا انتظام میں نے کرا دیا. یعنی سسرال کا گھر بیٹی داماد کو دینے کی شرط پر 7 اگست 1983 کو میم ناگ سعیدہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے. یعنی زندگی کی فلم مکمل ہو گئی. سعیدہ میم ناگ کے لیے وفا شعار اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی. وہ بظاہر تو گھر جنت کی آبرو کی نگہبانی کرتی, لیکن میدان عمل میں حوصلہ بن کر میم ناگ کے شانہ بشانہ بھی رہتی. جہاں کہیں ناگ کے قدموں میں لغزش آتی, سعیدہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی. جہاں دم اکھڑنے لگتا وہاں تنفس بن جاتی. یہی سبب ہے جو ناگ نے معیشت سے جوجھتے ہوئے بھی قلم سے رشتہ استوار رکھا, وگرنہ اس قبیل کے کئی ادبا و شعراء کو معیشت نے نگل لیا اور انہوں نے بیوی بچوں کے تابناک مستقبل کے خاطر قلم سے ناطا توڑ لیا. پھر تو ناگ نے بھی فلموں سے ناطا توڑ لیا اور اپنی زندگی کی فلم سے لطف اندوز ہونے لگے. اسی دوران نوے سید کی آمد ہوئی, خاندان میں اضافہ ہو گیا.
देखते ही देखते सना सैयद भी वारिद हो गई, फिक्र बढ़ गई। इस बीच सीरियलों का दौर आ चुका था, लिहाजा नाग को गोश्त राइटिंग का मौका मैसर आ गया। इस ज़िम्न में सीरियल बंद दरवाजे के कई एपिसोड लिखे। ने सुरेंद्र प्रकाश के साथ भी कई सीरियलों के लिए काम किया। सलाउद्दीन परवेज के अदबी मुजल्ला इश्तिहारा के लिए भी काम किया। फिर बतौर फ्रीलांस सहाफ़ी ब्लिट्स में फीचर और कॉलम निगारी की। जनसत्ता में कॉलम, उर्दू दुनिया और सबरंग में इंटरव्यूज का सिलसिला रहा जो काफ़ी मशहूर हुए। रोजनामा हिंदुस्तान में अदबी सफ़ा, अदबी संगम मुरतब किए। इस दौरान गाहे गाहे ऑल इंडिया रेडियो से कहानियां भी नशर होती रही। उर्दू टाइम्स में वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर मराठी मुतरज्जिम और सब एडिटर रहे। बाद अज़ा अदबी सफ़ा भी मुरतब करने लगे। उर्दू टाइम्स में मुंबई डायरी का कॉलम लिखा। मुंबई डायरी कॉलम काफ़ी मकबूल हुआ। खित्ता मराठवाड़ा के भीड़ शहर से शाया होने वाला रोजनामा तामीर में औरंगाबाद के हिंदी रोजनामा सिटीजन टाइम्स में एडिटर रहे। रोजनामा सहाफत में कॉलम मराठी दुनिया और हफ्त रोजा उर्दू मेला में नाक की आंख से अलावा अजीज रोजनामा सहाफत में एक जमाने तक कॉलम इन दिनों लिखते रहे थे और संडे मैगजीन के लिए गालिबन 75 उद्भव और शोरा के इंटरव्यूज किए। मीम नाग यूं तो कहानियां हाई स्कूल के जमाने ही से लिखने लगे थे, लेकिन इनकी पहली कहानी बाबा की 26वीं कांटी से शाया होने वाले हफ्त रोजा ताज में 1969 में शाया हुई। ताजुद्दीन बाबा के उर्स के मौके पर ताज ने खुसूसी नंबर शाया किया था, जिसमें बिलखुसूस ये कहानी शामिल की गई थी, क्योंकि ये कहानी उर्स की भीड़ भाड़ में खवातीन की छेड़छाड़ पर मुबनी थी। इसके बाद किताब तहरीक, आबुरंग, साक्षात, बर्द आवारा, मोर्चा, आहंग, अलावा शमा, रूबी और बानू में तवातुर से अफसाने शाया होते रहे। शमा से इन्हें काफी शोहरत मिली। हिंदी में सारिका और कहानीकार में भी कहानियां शाया होती रही। नीज कहानियां हिंदी, मराठी और तेलुगु में मुंतकिल की गई। नीम नाग का वलीन अफसानों का मजमुआ डाकू तय करेंगे 1990 में खान पब्लिकेशन मुंबई के तवस्सुत से मंजर आम पर आया। किताब पर अदबी हलकों में खुलकर गुफ्तगू हुई और मकबूलियत भी मिली, लेकिन पब्लिशर की कोताही या हाफिजाना रवैये के सबब महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा दूसरी रियासतों तक किताब की रसाई नहीं हो सकी। लिहाजा 2011 में इसी किताब का दूसरा एडिशन भीड़ से शाया हुआ। फिर एक तवील अरसे के बाद यानी 2009 में इनका दूसरा अफसानों का मजमुआ गलत पता उर्दू खबरनामा पब्लिकेशन से शाया हुआ, जिसका इजरा उर्दू खबरनामा ही के तौर से कुर्ला मुंबई में मरहूम निदा फाजली के दस्त मुबारक से अमल में आया था। नेज़ अदबी दुनिया में ये किताब पसंद की गई। 2015 में तीसरा मजमुआ चौथी सीट का मुसाफिर न्यूज टाउन पब्लिशर्स मुंबई ने शाया किया, जिसका इजरा नया वर्क फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मीरा रोड में मुनक्किद हुआ था। चौथी सीट का मुसाफिर में मीम नाग के तहरीर करता मुख्तसर वो अफसाने हैं जो ज़माने की तग़य्युर पजीरी, जिंदगी की बुकलमुनी, हालात की कशाकश, रिश्तों में बिखराव, सियासी दोगलापन, अनानियत का झूठ, मजाज का फरेब, विजदान की मक्कारी व अय्यारी और इंसानियत की खुदगर्जी का नवा बयान करते हैं। नाग के अफसानों में जिनसियत का शायबा किसी न किसी तौर जरूर दिखाई पड़ता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये बग़र्ज़ तलज़्ज़ुज़ नहीं बल्कि जिनसी नफ्सियात और जिनसी रिश्तों के माबैन पैदाशुदा पेचीदगी ज़ाहिर करने का एक मौहूम कोशिश होती है, जिसे पढ़ के कारी जिनसयतगी का शिकार होता है, ना ही जिनसियत की रौ में बहकर अपने अंदर हिजान महसूस करता है। इसके बरक्स वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी का अदा करता है और फरीक़ैन के दरमियान दर आने वाली जिनसी मसाइल का खुशगवार माहौल में सद्देबात तलाश करता है। सच तो ये है कि जिन्स को शजर ममनुआ तस्वुर करने वाले ही लोग जिनसी पेचीदगी में उलझकर इस मसाइल से दो चार होते हैं, जबकि सहीहन हम ये मानते हैं कि जिन्स हमारी तीसरी भूख है, फिर हम इस भूख का अजाला क्यों नहीं करते, इससे आंखें क्यों चुराते हैं और इसे शर्म हया के जुमरे भी क्यों रखते हैं। मीम नाग का मिजाज उस दरवेश नुमा साहिल का सा था, जिसके पास कासा है न जंबील, मोरछल है न दफ, और ना ही वो किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करता है। बस अपनी धुन में मस्त सदा लगाता जाता है, जो दे उसका भला, जो न दे उसका भला।
इसी कौल के मुस्ताक नाक हर कस व नाकस के भलाई और खैर खाई में सरगर्दा रहे और इसी के अवज बुराई और लानत का तौफ पहनते रहे, मगर मजाल है जो जगह बराबर के चेहरे पर शिकन या लबों का तबस्सुम मान पड़ा हो। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नाक बहुत ऊंची होती है और चंद एक की नाक पर हमा वक्त गुस्सा धरा रहता है। यही गुस्सा कुछ की आंखों से शरारा बन के फूटता है, मगर नाक साहब की न तो नाक ऊंची थी और न ही नाक पर गुस्से का कोई गुजर था। चेहरे पर अगर नाक थी तो सिर्फ चश्मा लगाने के लिए, चश्मा टिकाने के लिए। चश्मा भी महज इसलिए लगाते थे कि मबादा उड़ते उड़ते बाहर का कोई गुस्सा आंखों में समा जाए और आतिश फिशा की सूरत किसी पर फूट ना पड़े। इसी तरह इनकी लुगत में नफरत का लफ्ज ही नहीं था। वो काबिल नफरत शख्स के बतून से भी मोहब्बत कशीद करके अपने दामन उम्मीद को मुअत्तर कर लिया करते थे। अलावा अजीम इनकी हयात, यास व उम्मीद के महवर पर आखिरी सांस तक गर्दिश करती रही थी, जिसमें आरज़ुओं का रंग था, न ख्वाहिशात का नूर, न ही तमन्नाओं की चाशनी थी। 11 जुलाई 2016 की शाम मरहूम साजिद रशीद की चौथी बरसी के मौके पर खाक साहब ने अपने गरीब खाने पर साजिद रशीद की याद में अफसानों की नशिश का एहतमाम किया था, जिसमें मीमनाथ को अफसाना सुनाना था। मुआयना वक्त से घंटा भर कबल मीमनाथ का फोन आया। इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत न करने की माजूरी जाहिर की और बताया कि उनकी सांसें फूल रही। ऐसे में उनसे अफसाना पढ़ा ना जाएगा। 3 रोज बाद मालूम हुआ नाक बोरेवली के किसी नर्सिंग होम में दाखिल हैं। मैंने फौरन उनके मोबाइल पर राब्ता किया तो हसब आदत चहके, हाँ इश्तियाक, यार मैं नर्सिंग होम में हूँ, फेफड़े में पानी भर गया था ना, डॉक्टरों ने इंजेक्शन से निकाल लिया है, अब ठीक हूँ, शाम को मीरा रोड में मिलूंगा। मुलाकात हुई तो बेहद मलूल थे, चेहरा अक्सर बुझा हुआ था। वजह दरियाफ्त की तो बताया कि डॉक्टर ने सिगरेट छोड़ने को कहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हारे 200-300 रुपए बच जाया करेंगे। नाग ने कहा, नहीं यार, मैं खुद को सिगरेट के बगैर सोच भी नहीं सकता। बहर कर बात आई गई हो गई। 4 दिन बाद फिर पता चला कि नाग दोबारा अस्पताल में दाखिल करा दिए गए और इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं अपनी मसरूफियात के बिना पर उनकी अयादत को जा नहीं सका। एक रोज अनवर मिर्जा ने अपने मोबाइल से मेरी नाक से बात करवाई। मैं अस्पताल न आ सकने के लिए माजरत की तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अस्पताल ऐसी जगह है कि तेरे को ढूंढने में दुश्वारी होगी। मिर्जा 1 घंटा भटकता रहा, तब कहीं जाकर पहुंचा है, वो भी मुझे नीचे आना पड़ा। गर्ज ये कि मीम नाक का ऑपरेशन हो गया, जिस्मानी कमजोरी बढ़ गई थी। वो अचानक अपनी उम्र से 10 बरस बड़े मालूम होने लगे थे। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक 15-20 दिनों तक तो सिगरेट को मुंह नहीं लगाया, मगर बदबख्त सिगरेट कब मानने वाले थे, वो नाक के मुंह लगे रहे। 21 अक्टूबर बरोज जुमा शाम 4 बजे हिंदुस्तानी प्रचार सभा में मीम नाक को अफसाना पढ़ना था। अफसाना पढ़ना था। इस बाबत मैंने गालिबन 3 बजे जानने के लिए उन्हें फ़ोन किया कि वो प्रोग्राम में शिरकत के लिए घर से निकल चुके हैं, आया निकलने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन उठाते ही खतरे नहीफ आवाज़ में कहा, इश्तियाक घबराहट हो रही है, सांस भी फूल रही है, अफसाना पढ़ा नहीं जाएगा। फिर तो जाना ठीक नहीं है, ऐसा करो घर पर आराम करो। हाँ यार, लेकिन अतर अजीज और सलाम भाई को कैसे समझाऊं, उन्हें तो लगेगा मैं बहाना कर रहा हूँ। मैंने कहा, उन्हें फ़ोन कर लो, तुम्हारी आवाज़ से साफ पता चलता है कि हालत ठीक नहीं है। हाँ, मैं अभी सलाम भाई को फ़ोन करता हूँ। हाँ कर लो, और बगैर किसी कोताही के डॉक्टर को भी दिखाना। हाँ यार, डॉक्टर 5 बजे का वक्त दिया है, हो सकता है सांसें तब तक दुरुस्त हो जाए। 6 बजे अनवर मिर्जा का फ़ोन आया। इन्होंने इंतहाई अफसोसनाक लहजे में खबर दी कि अभी मीम नाक की बेटी का फ़ोन आया था, 5 बजे नाक का इंतकाल हो गया। बज़ाहिर तो वो 5 बजे नाक की मौत की खबर दे रहे थे, लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा था गोया वो ये कह रहे हों कि नाक 5 बजे डॉक्टर के यहाँ जा चुका है। वाकई वो 5 बजे ऐसे डॉक्टर के यहाँ चले गए जहाँ जाने के बाद इंसान न सिर्फ बीमारियों से बल्कि जिम्मेदारियों से भी निजात पा जाता है। शुक्रिया।
بہت بہت شکریہ اشتیاق سعید صاحب، جس طرح سے میم ناگ صاحب کی پوری حیات کا احاطہ کیا ہے آپ نے، فن اور شخصیت کے حوالے سے ان کی حیات پر جو روشنی ڈالی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے، اور یہ اسے خاص کر کے منظر عام پر آنا چاہیے، چاہے کتابی شکل میں ہو چاہے کسی رسالے میں۔ بہت عمدہ آپ نے لکھا اور احاطہ کیا ہے، اور اب اسی کے ساتھ میم ناگ کے لیے بطور ہمعصر اور اس مجلس کے آخری خطیب جو ڈرامہ نگار بھی ہیں، منٹو شہناز بھی ہیں، اور ساتھ ہی افسانوں پر ان کی گہری نظر بھی ہے، ناقدانہ نظر رکھتے ہیں۔ میری مراد اسلم پرویز صاحب سے ہے جو میم ناگ کے ہمعصر بھی تھے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب اسلم پرویز صاحب۔ السلام علیکم۔ میرا یہ مضمون کافی طویل ہے، لیکن میں پورا مضمون تو نہیں سناؤں گا، اس کے کچھ حصے سناؤں گا۔ اور میم ناگ کے تعلق سے بہت اچھا مضمون آپ نے پڑھا، بہت اچھا، مطلب بہت بیلنس، اور مجھے کافی میم ناگ دکھائی دینے لگی۔ مضمون پیش ہے: چوتھی سیٹ کا مسافر اور میم ناگ کے افسانے۔ سلامی نزاک، انور خان اور انور قمر کے بعد ممبئی کے اردو افسانے کے منظرنامے پر ابھرنے والی پیڑھی کے آخری صف کے ایک اہم اور لائق توجہ افسانہ نگار میم ناگ ہیں۔ ہم سے جدا ہوئے انہیں لگ بھگ 7 یا 8 سال ہو چکے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں اس کلندرانہ مزاج افسانہ نگار کے ساتھ ہمارا سلوک بھی کلندرانہ کم مجرمانہ زیادہ رہا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے مطبوع اور غیر مطبوع افسانوں کا زیر ترتیب مجموعہ پھٹی ہوئی کتاب اور دکھی من میرے عنوان سے لکھی ان کی آدھی ادھوری کٹی پٹی اشاعت کے لیے اس طرح منتظر رہتی۔ میں اوروں کو تنقیدی بے حسی کا تانا کیوں دوں، جبکہ خود میں نے میم ناگ کے فن اور شخصیت سے اپنے تعلق کا نہ حق ادا کیا ہے نہ فرض۔ میم ناگ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور ان کے جانے سے ممبئی کے ادبی حلقوں اور محفلوں میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے ٹھوس لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس خلا کو صرف اور صرف میم ناگ ہی بھر سکتے ہیں۔ چہ جائے کہ ان کے عدم موجودگی کے باعث پیدا ہونے والے خلا کو زندگی میں الگ الگ موقعوں پر لکھے ان کے افسانے کسی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے، ربڑ کی سلیپر پہنے، بات کہنے سے پہلے اپنی بات کو دہرانے والے میم ناگ اونچی طاق پر رکھی گداز بدن عورتوں، بیئر کی بوتلوں، قیمتی سگریٹ کے پیکٹوں، ایزی منی کی گڈیوں، ایک بیوی اور فرما بردار بچوں، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، قیمتی زیوروں، کپڑوں، لذیذ پکوانوں، چوڑی سڑکوں، بلند عمارتوں، جگمگ کرتی روشنیوں کو نہارنے، چھونے اور پانے کی نہ جانے کتنی خواہشیں سمیٹے مجھے آج بھی اپنے افسانوں میں اسی طرح کڑے نظر آتے ہیں۔ ہونٹوں پر بے رنگ مہم مسکراہٹ کو چپکائے ایک انجانی اداسی اور ذہنی شکستگی کے احساس میں بھیگتے زندگی کی تلخیوں اور حقائق کے کسیلے پن کو کیونڈر سگریٹ کے دھوئیں میں اڑاتے۔ میم ناگ کی شخصیت اور اسلوب کا جادو میرے خیال میں ان کی اسی بے رنگ مہم مسکراہٹ میں پنہاں ہے۔ اپنی تحریر کو اپنی ذات میں اور اپنی ذات کو اپنے افسانوں میں وہ اس طرح سجوئے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا یا الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں۔ ناگ کی بصیرت اور حیثیت اتنی اوریجنل اور حیران کن ہے کہ کسی ہمعصر کے سائے کا بھی ان پر گمان نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میم ناگ کے افسانے ان کی شخصیت کی طرح غیر تقلیدی ہیں۔ اس بات کو آپ چاہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آصف سے میم ناگ زندگی بھر چھٹکارا نہیں پا سکے، اور اس چیز نے انہیں
افسانوں کا ایک ایسا کردار بنا دیا تھا جو اپنے افسانوں کی چار دیواری کو لانگ کر اذیت ناک اور ذلت بھرے راستوں پر چلا تو آیا، مگر پناہ اس نے آخر اپنے افسانوں میں ہی پائی۔ ایک جگہ کہتے ہیں شہریار کو پتا ہے کہ شہرزاد کہانیاں سنا سنا کر محض اپنے آپ کو بچا رہی ہے، مگر کب تک؟ کوئی صبح تو آئے گی جب شہرزاد کے پاس سنانے کے لیے کوئی کہانی نہ ہوگی اور شہریار اسے قتل کا حکم سنا دے گا، مگر چونکہ شہرزاد کو کہانی پر بھروسہ ہے اور وہ جانتی ہے کہ کتھا اتیت ہے، کتھا بھوشیہ ہے، سمے کتھا ہے، جیون کتھا ہے، سنسار کتھا ہے، جنم کتھا ہے، کرم کتھا ہے، کتھا میں ہوں جو کتھا کہتا ہوں، کتھا تم ہو جو کتھا سنتے ہو، انکوٹ۔ ایک سخن گستارانہ بات یہاں پر یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے عہد کے بیشتر شہرزادوں کے لیے کہانی لکھنا یا سنانا سوئمبر میں حصہ لینے جیسا رہا ہے۔ سوئمبر کی شرائط کی تکمیل اور فتح کی خاطر لکھاری افسانے کے صفحے پر جان کی بازی لگاتے نظر آتے ہیں۔ تھیم کے قابل شناخت مراکز تک رسائی حاصل کرنے کا جذبہ و خیال ان افسانہ نگاروں کے فن کو شدت، حدت اور جوش سے بھر دیتا ہے، وہیں قاری کو متاثر اور ملوب کرنے کی کوشش ادبی ڈسکورس کو جھوٹا، نقلی اور میلو بنا دیتی ہے۔ نیم ناگ کے زیادہ تر ہمعصر اور پیش رو افسانہ نگار قصہ گوئی کی اسی خوبی اور کمزوری میں شرابور ہیں، جبکہ نیم ناگ نے اپنی افسانہ نگاری کو سوئمبر کے بنیادی پیٹرن سے کس قدر آزاد رکھا ہے۔ اپنے ڈھب اور دھج کے وہ تنہا افسانہ نگار ہیں جن کے لیے افسانے لکھنا سوئمبر میں حصہ لینا نہیں، نہ ہی شہرزاد کی طرح اپنے قتل کے حکم نامے کو معطل کروانے کی خلاقانہ جہد ہے۔ ان کے لیے افسانہ لکھنا جینے کا ہی ایک کرینہ ہے۔ شاید اسی لیے متن سازی کے دوران وہ نہ تو شیو کے دھنوش کو توڑنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی ارجن کی طرح اپنی نظر صرف مچھلی کی آنکھ پر رکھتے ہیں۔ مرکز گریز بی ہیومن اسپرٹ کا جو تصور ناگ کے بیانیاتی اسلوب میں ابھرتا ہے، وہ جذباتیت اور کرب کو چمکتے چمچماتے ریپر میں پیش نہیں کرتا۔ موضوع کو مرکز میں رکھ کر نیم ناگ عموماً افسانہ نہیں لکھتے، اسی لیے کرت کے دوران مقصد یا موٹیف افسانوی متن میں بہت پیچھے بے نیاز کھڑا، بے تعلق کھڑا، ناخن تراشتا نظر آتا ہے۔ افسانوں میں کوئی منطقی ترتیب نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو سطح پر نہیں تیرتی۔ نیم ناگ نے جب پہل لکھنا شروع کیا تھا، اس زمانے میں ان کے لیے ہر افسانہ تخلیقی چیلنج ہوا کرتا تھا۔ ڈاکو طے کریں گے، کمپیوٹر حسب معمول، گھروندہ پرندے، اینک والا آدمی اور میں گھڑ سوار جیسے افسانے اسی وقت کی یادگار ہیں۔ ان افسانوں میں اخلاقی اور فنی ذمہ داری کا رسک لیتے ہوئے موضوع کو اپنے اسلوبیاتی تنظیم میں انہوں نے اس طرح انگیز کیا کہ دوئی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اہم بات یہ ہے کہ ترتیب اور تنظیم کی غیر موجودگی کا بھرم ہی نیم ناگ کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی اور طاقت ہے۔ نیم ناگ کے 3 افسانوی مجموعے ڈاکو طے کریں گے، غلط پتہ اور چوتھی سیٹ کے مسافر اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 4 دہائیوں کو محیط ان کے افسانوی سفر کا سرسری جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ پہلے مجموعے کے مقابلے میں دوسرا اور دوسرے کے مقابلے میں تیسرا مجموعہ کمزور ہے۔ ادبی سفر کے آغاز میں ان کے قلم سے برآمد ہونے والے افسانوں میں ایک ہونہار افسانہ نگار کو ہم آکار لیتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی جذبوں کو اس کی بنیادی شکل میں دیکھنے اور ذہنی کیفیات اور محسوسات کی لطافتوں کو بیان کرنے کے لیے جس تکنیک اور اسلوب کا استعمال نیم ناگ نے اپنے افسانوں میں کیا، وہ ان کی ذاتی شناخت اور دستخط کا حوالہ تو بن گیا، لیکن یہی اسلوب فنی تکمیل میں حائل اور مزاحم بھی رہا۔ افسانے مجموعے میں تنوع کا مطالبہ اگر کوئی معنی رکھتا ہے تو ناگ کے یہاں یہ تنوع بہت کم ہے، موضوعاتی اعتبار سے بھی اور اسلوبیاتی اعتبار سے بھی۔ افسانوں کی معنویت کا سرچشمہ چونکہ ان کی ذات ہے، اس لیے ان کا ہر افسانہ اپنی ہی ذات کے مجموعی گلیمر میں چھپنے کا کامیاب ناکام ان کا ہر افسانہ اپنی ہی ذات کے مجموعی گلیمر میں چھپنے کی کامیاب، ناکام اور ناتمام کوشش سے عبارت ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چوتھے سیٹ کا مسافر ہی نیم ناگ کے افسانوں کا شاہ کردار ہے۔ ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں چوتھی سیٹ کو ریکویسٹ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ لوکل ٹرینوں میں اپنی نشستوں پر بیٹھے 3 مسافر اپنے حصے کی جگہ میں چوتھے مسافر کو ایڈجسٹ کر کے سفر کا رنج کھینچتے ہیں۔ چوتھے سیٹ کا مسافر یوں تو نیم ناگ کے آخری مجموعے کا نام ہے، لیکن اس کا اطلاق کتاب میں شامل مختصر افسانوں، افسانچوں اور فلش فکشن سے زیادہ خود نیم ناگ کی تخلیقی و فنی شخصیت پر ہوتا ہے۔
سب جانتے ہیں اپنی مختصر زندگی کا سارا سفر میم ناگ نے چوتھی سیٹ کے مسافر کی حیثیت سے طے کیا. کچھ کہانیاں وہ سفر سے پہلے اپنی جھولی میں لے کر چلے تھے اور کچھ کہانیاں انہوں نے سفر کے دوران ڈھونڈی, پائیں اور سنائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ چوتھی سیٹ کے مسافر کا پوز انہوں نے اس وقت بھی بنائے رکھا جب انہیں پہلی, دوسری یا تیسری سیٹ پر بیٹھنے کا موقع ملا. چند نفسیاتی گناہوں اور وجہوں سے اپنے حصے کی سیٹ پر پھیل کر بیٹھنے کا حوصلہ وہ زندگی بھر خود میں پیدا نہ کر سکے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی سیٹ کے مسافر ہونے کا یہ پوز ان کی شخصیت کے گہرے المیے سے پیدا ہوا ہے. ڈراپ آؤٹ کے احساس سے لدے پھندے اپنی خواہشوں, اندیشوں اور حتمیتوں کی جگالی کرتے چوتھی سیٹ کے اس مسافر کو ہم میم ناگ کا الٹرنیٹ سیلف بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی یہ شخص اس طرح موجود رہا جیسے گھر کا مکین نہیں, لوکل ٹرین کا مسافر ہو, اور وہ بھی چوتھی سیٹ کا. ناگ کے قریبی معاصر علی امام نقوی کے یہاں اگر مختلف رنگ, نسل, ڈیزائن کے کرداروں کا میلہ ہے, تو اندر اور باہر کے اجنبی سچائیوں کو دیکھتا پرکھتا میم ناگ کے افسانوں کا راوی اپنی دنیا میں بالکل اکیلا ہے, تنہا اور نہتا. میم ناگ کے افسانوں کا یہ راوی مجھے اکثر آر کے لکشمن کے اس عام آدمی کی طرح آدمی کی یاد دلاتا ہے جو دیکھتا سب کچھ ہے, سنتا سب کچھ ہے, لیکن بولتا کچھ نہیں. ناگ کے افسانے بھی سننے اور دیکھنے والے افسانے ہیں, بولنے والے نہیں. چل جائے گا یہ ان کے بیشتر افسانے اور افسانوں کے بیشتر حصے خود کلامی یا لاؤڈ تھنکنگ پر مبنی ہیں, مگر یہ خود کلامی بھی اصل میں دیکھنے, سننے اور محسوس کرنے کا ہی ایک اسلوب ہے. ان کے افسانوں کا راوی زندگی کے تماشے کو اپنے آس پاس, اپنے ساتھ اور اپنے اندرون گھٹت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور بس دیکھتا رہتا ہے, اس میں ہستکشیپ نہیں کرتا. حیف کہ اس میں ہستکشیپ کرنے کا نہ حوصلہ ہے, نہ سلیقہ, شاید دلچسپی بھی نہیں. سمندر افسانے کا واحد متکلم راوی کہتا ہے, کوٹ, غصہ تو بہت آیا مگر میں غصے کو پی گیا, یعنی زہر پی لیا. میرا کنٹھ نیلا ہو گیا, نیلا رنگ کسی کو نظر نہیں آیا کیونکہ میں نے بند گلے کی قمیض پہنا تھا. انکوٹ. میم ناگ کے افسانے بھی بند گلے کی قمیض پہنے ہوئے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے افسانوں کے کنٹھ میں کتنا زہر ہے. بند گلیز کی قمیض کو کھولنا ہوگا. میرا یہ مضمون اسی بند گلیز کی قمیض کو کھولنے کی ایک طالب علمانہ اور انکسارانہ کوشش ہے. آر کے لکشمن کے عام آدمی کا سیدھا اور براہ راست رشتہ سماجی, سیاسی اور اقتصادی, تہذیبی اور ثقافتی تبدیلی سے ہوتا ہے, جبکہ بند گلے کی قمیض میں مست میم ناگ کے افسانے باقی دنیا سے ہٹے ہوئے بلکہ کٹے ہوئے ہیں. ایک اقتباس اور دیکھیں, جب وہ تاش کھیلتا ہے تو اپنے سارے پتے شو کر دیتا ہے, اس لیے وہ جیت کر بھی ہارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہار کے بھی جیتا ہے. انکوٹ. سماجی منطقے پر ان کے افسانوں کا یہ راوی خود کو مثبت محسوس کرتا ہے اور رشتوں کی دنیا میں وہ ایک دم اکیلا ہے. بہت کم لکھنے والوں کو ہم اتنا تنہا, جلا وطن ایگزائل پاتے ہیں جتنا میم ناگ نے خود کو پایا ہے. اپنے وطن, اپنے شہر, اپنے محلے میں ہی نہیں, دوست احباب, رشتہ داروں اور گھر کی چار دیواریوں میں بھی, بیوی بچوں اور ماں باپ تک میں وہ اجنبیت کی لکیریں ڈھونڈتا اور پاتا ہے. باطنی سطح پر دنیا کے پہلے یا آخری آدمی کی طرح جینا کیا ہوتا ہے, اس کا کچھ احساس ہمیں میم ناگ کے افسانوں کی قرت سے ہو جاتا ہے. فکشن کے معمولی کاری کی حیثیت سے ایک سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا ہے. بچپن, اینک والا آدمی اور میں, بلی, اسکول, چاند میرے آجا میں اپنے بچپن کے حالات اور بلوغت کے واقعات سے افسانوی کینوس کو رگڑنے کے بعد خود نوشت لکھنے کا قصہ قصد میم ناگ نے کیوں کیا؟ گھر کے بیدی کے محاورے کا استعمال کر کے اپنی سوانی لنکا کو خود ڈھانے کی ایک کوشش ہے. حالانکہ یہ کام زیادہ مہارت, زیادہ دیانت اور زیادہ ذہانت سے وہ اپنے افسانوں میں پہلے ہی سر انجام دے چکے ہیں. کہتے ہیں فکشن کی دنیا میں اصل چیلنج دوسروں کے اندر بیٹھ کر لکھنا اور اپنے شانوں پر دوسروں کا سر لگا کر سوچنا ہوتا ہے. لیکن میم ناگ کہتے ہیں, میں نے اپنی تحریروں میں جو کچھ لکھا ہے صرف اس مقصد کے تحت لکھا ہے کہ جس شخص کا نام میم ناگ ہے اس کی کہانی بیان کر سکوں. انکوٹ. گویا میم ناگ کے افسانے تو خود ان کی اپنی ذات کا بروشر ہیں. وہ نو عمر میم ناگ یعنی مختار سید کو زندگی کے ابتدائی برسوں نے جو کچھ دیا اور جو نہیں دیا, جو دے کر چھین لیا اور پھر چھین کر لوٹا دیا, اس کے ہونے اور نہ ہونے کے احساس کو وہ زندگی بھر کودتے پیستے رہے, اس سے کھیلتے رہے, اس سے فلرٹ کرتے رہے. اس فلرٹنگ میں
اس فلرٹنگ میں افسانے کے ردیف قافیوں کا وہ بہت زیادہ خیال نہیں کرتے تھے، گویا زندگی خود ایک بے سود بے ثمر فلرٹنگ کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی۔ رنگین و سنگین سوہانی واقعات کو جسارت آمیز اظہار افسانوی متن میں انکشاف ذات تک محدود نہیں رہتا، میم ناگ انہیں تجربے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسکول کی ریحانہ بازی کو مخاطب کرنے کی خواہش رکھنے والے ریحانہ بازی اور اسکول ان کے افسانے کا نام ہے۔ اسکول کی ریحانہ بازی کو مخاطب کرنے کی خواہش سینے میں مختار نے پوری زندگی کاٹ لی، مگر اس کی حلق سے آواز کبھی باہر نہ آ سکی، جبکہ اس کا ہم جماعت کریم خان ریحانہ بازی کے ساتھ بڑی آسانی اور روانی سے گفتگو کرتا رہا۔ کریم خان والے سر میں ریحانہ بازی سے گفتگو کرنے کا خواب مختار زندگی بھر دیکھتا رہا۔ کریم خان شرارت کرتا لیکن سزا مختار بھگتتا۔ ٹھیک، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اسرا پرویز صاحب، وقت کی قلت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے بڑے کم وقت میں اپنی بات کو ختم کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھیوں، میم ناگ پر اظہار خیال کا سلسلہ یہاں ختم ہوا۔ اب اس کے بعد منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہمارے پارٹ ٹائم غزل کورس کے استاد عبید اعظم اعظمی صاحب۔ عبید اعظم اعظمی صاحب اپنی ساری عمر شاعری اور عروض میں گزاری ہے اور ممبئی کی شعری فضا پر نئی نسلوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں عروض پر بات کرنی ہو یا شعر سنانے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملے تو ہی سنائے۔ ہم نے انہیں شعر اور عروض پر لیکچر دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے بندروں کو بھی لیکچر دیے ہیں عروض پر اور انہیں شعر سنائے ہیں۔ اور آج جو منظوم تاثرات اپنا پیش کرنے والے ہیں وہ اتنے مصروف ہیں کہ خود اس سے پہلے لکھ نہیں پائے، یہیں پہ بیٹھ کے اسی مجلس میں لکھے ہیں اور یہیں پیش کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا عبید اعظم اعظمی صاحب سے وہاں اپنے منظوم تاثرات پیش کریں۔ بندے تو بیٹھے ہیں، بندے رے حذف کر دیتے ہیں تو بندے ٹھیک۔ شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی اور اردو چینل کے ماتحت ہونے والے اس سیاہ ہفتے کے پروگرام میں بعنوان میم ناگ فن اور شخصیت، جس کی صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کے پسندیدہ شاعر مترجم قاسم ندیم صاحب اور سرپرستی عبداللہ صاحب کی، میں نظم پیش کروں گا۔ میم ناگ صاحب سے تو خیر بہت پرانے تعلقات ہیں، بہت سارے سفر بھی کیے ان کے ساتھ۔ آخری ملاقات اشتیاق سید صاحب کی دکان پر ہوئی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ میں نظم پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا لکھی ہوئی چونکہ زیادہ نظم ہے بالکل۔ ارشاد۔ بزم اہل ادب کے ساز پہ وہ، بزم اہل ادب کے ساز پہ وہ، جو پسند آئے ایسا راگ ہوئے، کبھی مختار ناگپوری تھے، بمبئی آ کے میم ناگ ہوئے۔ بزم اہل ادب کے ساز پہ وہ، جو پسند آئے ایسا راگ ہوئے، کبھی مختار ناگپوری تھے، بمبئی آ کے میم ناگ ہوئے۔ سنیے گا سر بند کے ہیں جواب ایک 100 جوابوں کی، 100 سوالوں کے ایک سوال کی ہیں، صفحہ شوق پر کہانیاں ان کی مختصر ہیں مگر کمال کی ہیں۔ صفحہ شوق پر کہانیاں ان کی مختصر ہیں مگر کمال کی ہیں۔ ایک نہ ایک مسئلہ تھا پیش نظر، شاید کچھ وہ بھی بڑھتی ہیٹ کے تھے۔ ایک نہ ایک مسئلہ تھا پیش نظر، شاید کچھ وہ بھی بڑھتی ہیٹ کے تھے۔ زندگی کے سفر سے لگتا ہے خود مسافر وہ چوتھی سیٹ کے تھے۔ ایک نہ ایک مسئلہ تھا پیش نظر، ایک نہ ایک مسئلہ تھا پیش نظر، شاید کچھ وہ بھی بڑھتی ہیٹ کے تھے۔ زندگی کے سفر سے لگتا ہے
خود مسافر وہ چوتھی سیٹ کے تھے، بہت بہت ایک الجھن میں دن بتاتے تھے. جنہوں نے ان سے باتیں کی ہوں گی بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے تھے، بڑی گہری گہری باتیں کہ ایک الجھن میں دن بتاتے تھے، ایک الجھن میں رات کرتے تھے. زندگی پر نظر تھی گہری مگر چھوٹے بچوں سے بات کرتے تھے. ایک الجھن میں دن بتاتے تھے، ایک الجھن میں رات کرتے تھے. زندگی پر نظر تھی گہری مگر چھوٹے بچوں سے بات کرتے تھے. چوتھی سیٹ کے مسافر تھے، چل پڑے تھے غلط پتہ لے کر. چوتھی سیٹ کے مسافر تھے، چل پڑے تھے غلط پتہ لے کر. تھی خبر ڈاکو طے کریں گے سب، پاس کچھ بھی نہیں رکھا لے کر. ذہن بیدار تھا صدا ان کا، ذہن بیدار تھا صدا ان کا. باتیں اچھی خراب پڑھتا تھا، وہ سبھی سازشوں سے واقف تھے، ان کا چشمہ کتاب پڑھتا تھا. ذہن بیدار تھا صدا ان کا، باتیں اچھی خراب پڑھتا تھا، وہ سبھی سازشوں سے واقف تھے، ان کا چشمہ کتاب پڑھتا تھا. یہ سب چشمہ والوں کے لیے بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا. اور آخری بند دعائیہ بند ہے، بہت اچھا، بہت. آپ لوگ آمین کہہ دیجیے گا آخر میں. رنج ہے مشکلوں، رنج سے مشکلوں سے تنگی سے، قبر میں ہو محافظت ان کی. رنج سے مشکلوں سے تنگی سے، قبر میں ہو محافظت ان کی. سرور انبیاء کے صدقے میں کرے اللہ مغفرت ان کی. بزم اہل ادب کے ساز پہ وہ جو پسند آئے ایسا راگ ہوئے. کبھی مختار ناگپوری تھے، بمبئی یا کے میمنار ہوئے. بہت بہت شکریہ عبیر صاحب آپ کا. بہت اچھا منظور تاثرات آپ نے پیش کیا اور اب پروگرام اپنے اختتام پر ہے. نیم ناگ صاحب جتنے اچھے افسانہ نگار تھے اتنے اچھے افسانہ خوان بھی تھے. وہ افسانہ بھی اتنا ہی عمدہ وہ پڑھتے تھے. یہ انجمن اسلام میں اقبال مجید اور بیگ احساس صاحب وغیرہ تھے جو اردو کے اچھے افسانہ نگار. ان کے درمیان میں ہم نے انہیں سنا افسانہ پڑھتے ہوئے کہ وہ سحر البیانی تھی ان کے اندر کی. لوگ جو ہے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شعر سنا رہا ہے، لوگ داد دے رہے ہیں ان کے انداز بیان پر. وہ بھی دیکھا ہے. اور انہی کے قریبی دوست یہ حسن اتفاق کہیے کہ ہمارے فاروق صاحب مہمان خصوصی جو تھے وہ نہیں آئے، شامل نہ ہو سکے کسی وجہ سے، اور ان کی جگہ انور مرزا صاحب مہمان خصوصی کی مسئلہ سنبھالے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے. اور یہ کہیے کہ یہ ان کے قریبی دوست بھی ہیں نیم ناگ صاحب کے، اور یہ حق بھی تھا کہ مہمان خصوصی کی مسئلت پہ وہ بیٹھے. اور اب میں ان سے درخواست کروں گا مرزا انور صاحب سے کہ وہ آئیں، انور مرزا صاحب سے کہ وہ کچھ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم. میم ناگ کے تعلق سے جو آج ایک محفل منعقد کی گئی، میں تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ مہمان خصوصی کے طور پہ. تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے بہت عزیز دوست تھے نیم ناگ، ان کے فن اور شخصیت پہ آپ سب نے اتنی اچھی اور کافی باتیں کی ہیں کہ اور کچھ کہنے کے لیے شاید بچا نہیں. وسیم عقیل شاہ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ڈاکو طے کرے گا پر، اور اشتیاق سعید صاحب نے تو ان کی پوری زندگی کی جیسے فلم بنا دی. تو یہ سب بہت اچھا ہے. اور ہمارے دوست جو اسلم پرویز صاحب کو مضمون پورا پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن انہوں نے بہت ہی اچھا لکھا اور وہ بڑے جوش میں بھی رہتے. شاید انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ نیم ناگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں. تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بس ایک بار ڈاکو طے کریں گے افسانے کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا افسانہ ہے نیم ناگ کا
کہ اگر اس نے اس کے بعد کوئی افسانہ نہ لکھا ہوتا تب بھی وہ میم ناک رہتا اور افسانہ نگار رہتا. کیونکہ اگر لوگ اس کو ذرا توجہ اور باریک بینی سے پڑھے، اس افسانے کا مطالعہ کریں، تو یہ اصل میں عالمی سطح کا افسانہ ہے. ایسا افسانہ صرف مغربی ادب میں لکھا جاتا ہے. یہ اس افسانے کی خوبی ہے. اور یہ اس نے جو اس کا کمال یہ کہ اس نے کرداروں کو کوئی نام نہیں دیا، تو افسانہ زمان و مکان کے قید سے آزاد ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید 35 سال پرانا افسانہ ہے، لیکن آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے یہ اسی دور کا افسانہ، عصر حاضر کا افسانہ لگتا ہے. یہ اس افسانے کی خوبی ہے. اور بس اور یہ کہنا چاہوں گا کہ میم ناک پہ کافی کام کیا میں نے. اس کی جو کتاب ہے مجموعہ غلط پتہ، اس کو میں نے اردو اور ہندی، اس کا ہندی ٹرانسلیشن بھی کیا میں نے غلط پتہ کا، پوری کتاب کا. یہ دونوں کتابیں امیزن پر موجود ہیں. اور اس کے دوسرے دو مجموعے بھی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد منظر عام پہ لانے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انور مرزا صاحب کے بعد یہ خلیج تو رہ جاتی ہے کہ اسلم پرویز صاحب کو پورا نہیں سن پایا گیا وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو جلد گھر جانا رہتا ہے، راستے کی ٹریفک اور ساری چیزیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے جلد سے جلد ختم ہو جائے تاکہ انہیں تاخیر نہ ہو گھر جانے میں. اس وجہ سے تو اس کا ہمیں افسوس رہے گا کافی. اور اب میں دعوت دوں گا یہ جو روایت رہی ہے ممبئی یونیورسٹی کی، پہلے بھی صاحب علی سر کے بھی زمانے میں اور اب بھی اسے برقرار رکھا ہے اسی طرح سے، اسی آب و تاب کے ساتھ، بلکہ ایک دو اور پروگرام کا تقریب کا اضافہ کیا ہے. ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب ہمارے صدر شعبہ، یہ جو پروگرام وغیرہ منعقد ہوتے رہتے ہیں اور بھی تو جو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہاں کے ادبی حلقوں کے لیے بھی اور خاص کر کے ہمارے طلبہ کے لیے بھی. تو میں اب جو ہے اس موقع پہ بہت مختصر، زیادہ نہیں کچھ کہتے ہوئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدر شعبہ ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب. معزز سامعین السلام علیکم. اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے اسلم پرویز صاحب کو دیکھ کے، اشتیاق سعید صاحب آئے ہوئے ہیں، اور سب تو سب رضوان صاحب جو ہے وہ قطر سے تشریف لا رہے ہیں یہاں، ابھی اسی لیے دیر سے تاخیر سے پہنچے. اصل میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے اسلم بھائی کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک کہتے کہ بدھے وقت میں کہہ لیجیے یا ایک اس میں ہم لوگ کو کام کرنا پڑتا ہے کہ کیونکہ 5 بجے بعد پھر بچیوں کا ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر کینٹین کا بھی مسئلہ آتا ہے، وہ چائے والا آ کے بیٹھا ہوا ہے 6 بجے وہ بند کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہم کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام جو ہے ہمارا یہ رہتا ہے کہ 2 سے 5 یا 3 سے 5 تک پروگرام ہو، اس کے بعد جو ہے 5:30 تک اس کو ہم لوگ سمیٹ لیں. لیکن ایک یہ جو ادبی سلسلہ جو یاد رفقا میں شروع کیا ہے، یہ چوتھا سلسلہ ہے. میں اس کے لیے ڈاکٹر قمر صدیقی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پورے یاد رفقا کا جو پورا سلسلہ ہے بیسیکلی وہ ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب کا ہی پورا اس میں تعاون رہتا ہے، یا پورا رہنما وہی ہے. اردو ڈپارٹمنٹ تو ثانوی طور پہ اس میں شامل ہے. اردو ڈپارٹمنٹ کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے میرا ادبی سفر، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پروگرام بھی اب کی بار اشتراک سے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی
کہ ایک تو جو لوگ گزر چکے ان کا اور جو لوگ حال میں ہیں، ہاں نہیں کہہ سکتے سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا اصل میں یہ کتابی شکل میں تو آپ لوگوں نے جتنے لوگ مضمون پڑھا ہے تمام لوگ اس کو دیکھ نظر ثانی کر لیں، اس کے بعد اس کو جمع کر دیں، اور انشاءاللہ یہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ 4 سلسلہ 5 سلسلہ 6 سلسلہ جتنا بھی ہوگا اس کو ہم لوگ ایک ساتھ شائع کریں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افسانہ نگاروں کو ایک ساتھ لے لیں، شاعروں کو ایک ساتھ لے لیں۔ یہ بڑی اچھی کوشش ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، بغیر تاخیر سے شروع ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے جو بھی جتنا وقت ملتا ہے، سال میں کم سے کم 3 سے 4 پروگرام ہوتے ہیں، تو ایک سال میں ہم لوگ جو ہے 4 شاعر ادیب کو ہم لوگ کور کر لیتے ہیں، تو میرا ادبی سفر میں بھی اور یاد رفتگاہ میں بھی، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے ایک دستاویزی شکل میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور جو مضمون یہاں بھی پڑھے گئے، چونکہ ایک سرپرست کی حیثیت سے میں یہاں موجود ہوں، حالانکہ کوئی اب اس کی ضرورت نہیں، سرپرست کی تو نہ گھر میں سنی جاتی ہے نہ باہر سنی جاتی ہے، اب کوئی سرپرست کی سنتا کہاں ہے، گھر میں زیادہ بہرحال لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا ہی کامیاب پروگرام چل رہا تھا اس میں اس حال میں، لیکن تھوڑا سا مایوسی ہم کو سامعین کی طرف سے ہوتی ہے کہ میم ناز کوئی بہت مطلب کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں سے 1-2 ملاقاتیں میری بھی رہی میرا روڈ میں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں نے بھی اتنی زحمت دے کہ چلے ذرا سا ہمارے دوستوں میں سے ساتھیوں میں سے ہے تو کم سے کم اس میں ذرا شریک ہو جائیں۔ کم سے کم اس ممبئی شہر کی 2 کروڑ کے آس پاس آبادی ہے اور ان کے جاننے والوں میں ہزاروں میں ان کی تعداد ہے، بلکہ اگر مہاراشٹر کو لے لیں تو لاکھوں میں تعداد ہے، اور یہاں 10 آدمی آنے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ نکال دیں اسٹوڈنٹ کو، ٹیچرس کو اور مقالہ نگاروں کو تو سامعین تو بچتے کتنے، شہر سے کتنے لوگ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے دوستوں کی کو یاد نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ پھر یہ ہوتا ہے آدمی دھیرے دھیرے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ کیا کیوں کریں جب کوئی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں کسی کو۔ یہی ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ کسی بہانے ہم لوگ آج بیٹھے ہیں ممناعت پہ بات کر رہے ہیں، کم سے کم یہ ہے کہ آج یہ ہمارے بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، کم سے کم یہ لوگ تو جانے کہ بھائی ممناعت نام کا بھی کوئی آدمی یہاں افسانہ نگار تھا، ہم ساجد رشید کو یاد کریں یا اور دوسرے لوگ جو گزر گئے ان کو بھی یاد کریں۔ یہ ایک سلسلہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے، اس سے پہلے نظام پہ آپ نے نظام الدین نظام پہ بہت اچھا بڑا کامیاب پروگرام کیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر تک یہ کم سے کم آپ لوگ پیغام پہنچائیے کہ جو یاد رفتگاہ یا میرا ادبی سفر کے حوالے سے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کس کو پڑھنا نہیں پڑھنا۔ صحیح بات ہے کہ ڈاکٹر قمر صدیقی نے کہا یہ اب مشکل ہوتا ہے کہ بھائی ہر آدمی اگر پڑھنا چاہے تو ہمارے پاس فہرست محدود ہوتی ہے، تو 4 آدمی 6 آدمی سے زیادہ تو پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ذرا سا اس کو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر کمیٹی جس کا انتخاب کرتی ہے، جن ناموں کا انتخاب کرتی ہے وہ لوگ آ کے اپنا پیپر پڑھیں، اور نہیں تو سامنے کیسے سے سنیں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس پہ مقالے ہی پڑھے، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور میں آپ سبھی لوگوں سے بس یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب کو جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کریے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، بڑا کامیاب پروگرام ہو رہا ہے، اور کامیاب نہیں ہوتا تو شاید یہ 4تھا سلسلہ نہیں ہو پاتا۔ دیکھیے ہمارے سامنے جو ہے صدر شعبہ عربی ڈاکٹر جمشید صاحب بھی اپنے معمول کے مطابق 4 کے وقت آ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی میں بہت وقت نہیں لوں گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ سبھی سامعین کا، مقالہ نگاروں کا اور تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت ناظرین، اب اس یہ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے اور صدر محترم ہمارے بچے ہیں جو اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں گے۔ قاسم ندیم صاحب اردو میں مغربی افسانوں کو اردو قالب میں ڈھالنے اور انگریزی ادب کے شاہکار افسانوں کو اردو سے رجحانات کرانے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔
दूसरी ज़िंदगी के नाम से, और एक और इनका जो अफसानवी मजमूआ जो आया है वो तर्जुमों पर है मगरबी अफसानों के, जो ख़ास करके नोबल इनाम याफ्ता अफसाना निगार थे मगरिब में, उनके अफसानों का इन्होंने तर्जुमा किया है उर्दू में। और जो उर्दू चैनल है ये ख़ास करके दुनिया की दीगर ज़बानों के जो अदब हैं उनमें शाहकार हैं, उनको उर्दू से तारुफ कराने का ज़िम्मा लिया है उर्दू चैनल ने। उर्दू चैनल कमर सिद्दीकी साहब का रिसाला, जिसमें उबैद आदम आदमी साहब भी शरीक हैं उसमें, ये रिसाला, तो उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया है तर्जुमा निगारी का वो है कासिम नदीम साहब की शख्सियत है। तो मैं बड़े ही अदब एहतराम से इस मजलिस के सदर जनाब कासिम नदीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मतलब सारे अहबाब ने वहाँ नहीं तो उतनी दूर जाके बेहद भी किया। अस्सलाम वालेकुम। याद रफ्तागान का ये चौथा सिलसिला निहायत कामयाब रहा है। सभी लोग मतलब महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जो मज़ामीन या मकाले पढ़े गए हैं बड़ी मेहनत से लिखे गए हैं, क्योंकि मीमनाक जो है वो इसमें बामुसम्मा कह लें, जैसा नाम वैसा काम। नाग चूँकि डसने का काम करता है, लेकिन यहाँ ये जो नाग है तो ये एक मनी रखने वाला नाग है, और एक नहीं बल्कि कई मनी उनके पास भी मौजूद हैं अफसानों की शक्ल में, जो चमक रहे हैं, रोशन हैं। पहला मकाला जो यहाँ पेश किया गया था शुएब इब्जी साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर भी हैं, उनका एक जुमला बहुत अच्छा है कि उनकी कहानियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। बड़ा अच्छा नफ़तुल्ला जुमला, यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। वसीम अकील शाह जो बज़ाते ख़ुद नौजवान अफसाना निगार हैं और आइंदा जो है बम्बई की नुमाइंदगी करने का मतलब इस्तेकाक रखते हैं, यकीनन उसमें वो स्पार्क है, जैसे अपने शादाब रशीद में हैं और वसीम अकील शाह में हैं, और कुछ नाम होंगे जो मेरे मतलब हाफिज़ में अभी शामिल नहीं हुए। लेकिन ये दो नौजवान जो है ऐसा लगता है कि एक आइंदा जो है अफसानवी अदब में या फिक्शन में बड़ा नाम करेंगे। उनका मज़मून भी अच्छा है, बड़ी मेहनत से उन्होंने लिखा, तफ़हीमी तजिया पेश किया। शादाब रशीद साहब ने अपने जो ख़यालात का इज़हार किया, चंद वाक़यात बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े ये कह लें कि खूबसूरत और शानदार अंदाज में पेश किए उन्होंने। हम लोग महसूस भी हुए उससे। ताहिर साहब का जो मज़मून है नहायत एकदम तनकीदी मज़मून कह लें, और अगर वो री राइट करें तो और भी अच्छा हो जाएगा मज़मून यकीनी तौर पे। इश्तियाक सईद साहब ने जो कहानीकार जो खुद कहानी हो गया, ऐसा लगा कि मीमनाक साहब जो है वो यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी जो चलत फिरत है हम लोग महसूस कर रहे हैं, उनकी जो मासूम सी मुस्कुराहट है वो उभर कर हमारे सामने
آئی ہے تو نہایت اس کو تو خاکہ کہیں گے، خاکہ ہی ہے یہ، اور شاید پہلا خاکہ ہے نیم ناک کے اوپر. اس سے پہلے خاکہ نیم ناک پہ نہیں لکھا گیا شاید. اسلم پرویز صاحب کا مضمون اور یہ دونوں صاحبان جو ہے کیونکہ ڈرامے سے بھی وابستہ رہے ہیں، فلم سے وابستہ رہے ہیں، تو ان کے جو پڑھنے کا جو انداز ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ سحر زدہ ہو کر رہ گئے ہیں. بس ہم مطلب وہ لوگ سناتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے دونوں کو. اور مبارکباد انور مرزا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب نے اپنے اچھے اور عمدہ خیالات کا اظہار کیا. فیض احمد فیض نے ایک شعر لکھا تھا، ایسا لگتا ہے کہ میم ناک کے لیے ہی شاید لکھا ہو. وہ شعر کچھ یوں ہے: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ دنیا تو میم ناک کے لیے مقتل سے زیادہ بدتر تھی. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو یہ شعر ان کی مطلب جو زندگی ہے اس پہ 100% ایسا صادق آتا ہے. ایک مضمون میں نے لکھا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہوا جاتا ہے تو میں اس کو نہیں سناتا ہوں. چائے بھی آ گئی ہے تو یہاں یہ مضمون کو جو ہے انشاءاللہ کتابی شکل میں جب آئے گا تو پڑھ لیں گے سب، ہے نا. حالانکہ صدر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے سب کی بات سنی ہے، سب کے مضامین سنے ہیں، سب کو برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، اب آپ بھی جھیلیں. لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے. تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا پروگرام. اور قمر صدیقی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ مطلب مایوس نہ ہوں، حالات تو مایوس کرتے ہیں. ببانگ دوحل ہمارے اسلم پرویز صاحب نے کہا کہ مطلب اس طریقے سے ڈائریکٹ اعتراف کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے کہ بھئی جب میم ناک تھے تو ہم نے مطلب جو ایک اعتراف ہوا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر پائے ان کے لیے. تو یہ وقت تو نکلتا جاتا ہے، جیسے کہ بات چلی کہ بھئی موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. تو جانا ہے سبھی کو، تو بہتر یہ کہ جو حیات ہیں تو ان کا بھی اعتراف کیا جائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ کے پاس ہے نا ان کے لیے مغفرت، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو یاد کیا جائے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ارے عبید بھائی کہاں؟ ان کو سبھی نے پسند کر لیے یار. کے بعد اب یہ پروگرام اپنے اختتام کو بند پہنچ ہے. رہا ہے. ہاں یہ دیکھو یہ کون سا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارے صدر شعبہ ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب کی سرپرستی میں نوجوان صدر ہمارے ان کی سرپرستی میں چائے کا انتظام بھی ہے. اور میں اب جو ہے رسم شکریہ کے لیے ہمارے شعبے کے استاد ڈاکٹر محمد عامر شاہ سے درخواست کرنے آیا. رسم شکریہ. السلام علیکم مہمان نان گرامی قدر عزیز طلبہ و طالبات. میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں آپ کے اور چائے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میں رسمی طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شعبہ اردو اور اردو چینل کی جانب سے یہ یاد رفتگاں سلسلے کا چوتھا پروگرام میم ناک شخصیت اور فن پر آپ سبھی لوگ تشریف لے آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بطور خاص میں کافی ندیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صدارت کے منصب کو قبول کیا, اور انور مرزا صاحب کا میں خاص طور سے شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جناب سلیمان فاروقی صاحب کی غیر موجودگی میں آپ نے مہمان خصوصی کی کرسی سنبھالی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جتنے بھی مقالہ نگار جنہوں نے اپنے مقالے
पढ़े यहाँ पर जनाब असलम परवेज साहब, जनाब इश्तियाक सईद साहब, जनाब कुरैशी ताहिर साहब, जनाब शादाब रशीद साहब, जनाब वसीम अकील शाह साहब और जनाब शोएब इब्जी साहब, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बतौर खास हक दिल अजीज शायर उबैद आजम आदमी साहब का, जिन्होंने मंजूम खराज अकीदत पेश किया, और उन लोगों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो शहर से इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बतौर खास जनाब गौस पाटका साहब, आरिफ आदमी साहब, फरहान हनीफ साहब, अब्दुल जब्बार साहब और रजब जाफरी साहब, अब्दुल वानी साहब और कमाल फरियावी साहब, और कतर से तशरीफ अहमद वसी साहब हैं, और हमारे दोस्त डॉक्टर रिजवान साहब, और शोबे अरबी के सदर जनाब डॉक्टर जमशेद अहमद साहब। इसके अलावा दो और असातिज़ा मौजूद थे शोबे अरबी के, जो कि वक्त की कमी की वजह से चले गए, शिबली साहब और इमामुद्दीन साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और तमाम तलबा और तालिबात का और दूसरे मेहमानान का जिनका नाम छूट गया है या रह गया है, मैं माफी चाहता हूँ, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने बोल दिया तलबा और तालिबात सबका शुक्रगुजार हूँ। आप चाय बाहर, आपका चाय और नाश्ते इंतजार कर रहे हैं, आप सभी का चाय के लिए एक बार शुक्रिया।